ایک سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں کہ میں نے علیم خان سے پوچھا کہ کیا عثمان بزدار کو آپ جانتے ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ ہم انہیں بالکل نہیں جانتے۔ یہ جہانگیر ترین کے ذریعے پارٹی میں آئے تھے، یہ انہیں ذرا پہچانتے تھے، میں سرے سے ان سے ناواقف تھا۔ میں نیب کی پیشی کے بعد اسلام آباد آیا، بنی گالا گیا تو عمران خان صاحب نے میری اور جہانگیر ترین کی ان سے ملاقات کروائی۔ عثمان بزدار، بشرا بی بی، فرح گوگی اور احسن جمیل گجر کا پروجیکٹ تھا، اس لیے عمران خان کو باقاعدہ ٹریپ کیا گیا تھا۔ مجھے بزدار کے ساتھ پنجاب کا سینئر وزیر لگا دیا گیا تھا اور پھر پنجاب میں حماقتوں کا سیلاب آ گیا۔ سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں میں نے پوچھا مثلاً کیا؟ بولے عثمان بزدار صاحب نالائق بھی تھے اور کرپٹ۔ یہ ایم پی اے بننے کے بعد پرویز الہی کے سیکرٹری محمد خان بھٹی کے ساتھ کمرہ لینے گئے تھے اور اس نے انہیں صاف انکار کر دیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا اندھے کے ہاتھ بٹیر لگا۔ یہ 2 ہفتے بعد عثمان بزدار صاحب کو ہی پنجاب کا سی ایم بنا دیا گیا۔ آپ خود سوچیں کہ جسے کوئی رہنے کو کمرہ نہ دے، آپ اس سے وزیر اعلیٰ بنا دیں، وہ صوبے کا کیا عشر کرے گا؟ علیم خان نے مزید یہ بھی کہا کہ بزدار صاحب شروع میں ہر چیز کو بڑی حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ سی ایم آفس کی چھت شیشے کی بنی ہوئی تھی اور یہ اوپنیبل تھی۔ یہ اس کے نیچے کھڑا ہو کر اسے کبھی کھلواتا تھا اور کبھی بند کرواتا تھا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا تھا۔ یہ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیر تک اللہ کی قدرت دیکھتا رہتا تھا۔ سرکاری میٹنگز میں بھی ہر چیز اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ ہماری بجٹ کی میٹنگ تھی، سیکرٹری خزانہ نے 2 گھنٹے پریزنٹیشن دی۔ عثمان بزدار صاحب بڑی حیرت سے کبھی سلائیڈز کو دیکھتا تھا اور کبھی سیکرٹری جنرل کو۔ میٹنگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا خان صاحب اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں اور اٹھ جائیں۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ وہ مزید یہ بھی بتاتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں نیس کی ٹیم پاک پریزنٹیشن کے لیے آئی، وزیر اعلیٰ نے پریزنٹیشن کے دوران انہیں روک کر پانی کی بوتل کی طرف اشارہ کیا اور پوچھا آپ لوگوں کا چھتوں، دیواروں اور پلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ تو پانی کی بوتلیں بیچتے ہیں۔ پوری ٹیم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وزیر اعلیٰ نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا اچھا پھر نیسلے بلڈنگ بھی بناتی ہوگی۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو نیسلے اور نیس پاک کا فرق معلوم نہیں تھا۔ سینئر جرنلسٹ نے مزید یہ بھی کہا کہ یہ ان کی سادگی بھی تو ہو سکتی ہے، تو علیم خان ہنس کر بولے ہاں، اگر یہ شخص کرپٹ نہ ہوتا تو اس نے پورے پنجاب کو لوٹ سیل پر لگا دیا ہوتا۔ ناظرین آپ خود سوچیں، جب اس طرح کے لوگ ملک کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہوں گے، جن کو سلائیڈز اور پروجیکٹ کی پریزنٹیشن بھی عجوبہ لگتی ہو، کوئی شاہکار لگتی ہو اور کرپشن میں وہ اوجے کمال تک پہنچے ہوں، اور یہ سب کچھ وزیر اعظم کی ناک کے نیچے چل رہا ہو، ایسے میں اگر ریاست مدینہ کی بات کرے کوئی شخص صدیق و عمر کی مثالیں دے اور خود اس کے کرتوت دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا شخص آپ کو یا پھر آپ کے ملک میں بسنے والے لوگوں کو حقیقی آزادی دے سکتا ہے یا ان کے لیے کوئی بھی بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟ آپ اس کا فیصلہ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔